بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے اندر ہم کس طریقے سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اسکول کے اندر ہوں، کالج کے اندر ہوں، یونیورسٹی کے اندر ہوں، اپنی پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہوں، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں۔ آج کل ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بہت زیادہ جو وہ بل آیا ٹرانسجینڈر بل کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں، مختلف جگہ کے اوپر بحثیں چل رہی ہیں، کوئی اس کے حق میں بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے، اور جو حق میں بولنے والے ہیں وہ اس کو بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر کے جو ہیں یہ حقوق کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے، اس لیے ان کے لیے یہ بل لایا جانا چاہیے۔ اور جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر کے بارے میں تو کم ہے، اس کے اندر اس میں کچھ اس طریقے سے چیزیں رکھی گئی ہیں جس سے ایسے لوگ جو کہ غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ اور وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک تنظیم جو پوری دنیا کے اندر جو کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، LGBTQ جو ہے ان کا مخفف بھی جو ہے وہ بڑا ایک گندا سا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے کہ جی LGBTQ کے جی لیسبین، گے، ٹرانسجینڈر، بائی سیکشول، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے کیو جو ہوتا ہے اس میں سے جو ہے نا اس کے مختلف وہ کی جاتی ہیں جی کوشچننگ یا اس سے کیا، اور وہ مختلف قسم کی وہ لیتے ہیں LGBT۔ تو انہوں نے تنظیم بنا کے وہ پھر آج کل وہ رین بو کلرز کا بھی بڑا چل رہا ہوتا ہے کہ جی رین بو کلرز جیسے لائٹ کے اندر وائٹ 7 اس کے کلرز ہوتے ہیں، تو لائٹس جو ہے اسی طرح ہی وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ان سب نے مل کے اپنی ایک وہ چلا رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ بڑا چیزیں جو ہے نا اب وہ چلنا شروع ہو چکی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ جو سب سے پہلے وہ عورت مارچ والا جو شروع ہوا تھا، وہ آنٹیاں جو آئیں اور انہوں نے آہستہ آہستہ وہ کام شروع کیا جی عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ان کے جو سلوگنس ہی تھے وہ بھی بڑے خطرناک قسم کے، وہ صرف حقوق کی بات سے کچھ اور آگے کی طرف جانے کے معاملات۔ ایسے ہی اس وقت بھی جو پاکستان کے اندر بھی جو لوگ اس کے حامی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ ان کی پرسنل لائفز کو دیکھیں تو وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور وہ اپنی زندگیاں کس طرح گزارتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک جہاں پہ لوگوں کو جینے کا شاید حق نہیں دیا جاتا، اور جو بندہ اگر ٹرانسجینڈر ہے تو اس کے ساتھ بڑی وہ ہے، یا میری مرضی ہے میں جس طریقے سے مرضی زندگی گزارنا چاہوں، اگر مجھے زیادہ آسانی اس میں ہے کہ میں عورت بن کے زندگی گزار سکتا ہوں تو میں عورت بن کے زندگی گزاروں، اگر مجھے زیادہ آسانی اس کے اندر ہے کہ یا میں اس کو زیادہ ایزی فیل کرتا ہوں کہ میں مرد بن کے زندگی گزاروں تو میں مرد بن کے زندگی گزاروں۔ تو یہ ایک اس میں بھی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بندہ جو ہے اب تو خاتون بن کے جو ہے اس کو وہ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو جو ہے اس وہ، اور بہت جو ہے نا وہ جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے اور جتنی گندی زبان وہ یوز کرتا ہے، آپ اس کی بات آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سن سکتے کہ جس طرح کی وہ ہے، تو وہ بڑے اس سے کہتا ہے کہ جناب میں کیا ہوں کہ میرے جو تھا وہ میں ٹھیک ہے میں آئس یوز کرتا ہوں، میں اور اگر غلط کام کرتا ہوں تو میری ایک وہ ہے، میری اپنی چوائس ہے، میں جو مرضی کرنا چاہوں، ہماری اپنی چوائس ہونی چاہیے۔ مجھ سے ایک چند عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی نے انہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ تو اپنے آپ کو صاحبہ کہلواتی ہیں لیکن ہم تو ان کو ڈاکٹر صاحب ہی کہیں گے، تو ان کے بارے میں پوچھا کہ جی ان کی کسی ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا کوئی
وہ تھا یہ لاہور کے اندر ہی وہ چل تھا کہ جی انہوں نے کسی جگہ پہ آنا تھا، اگرچہ بعد میں کینسل کروا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کسی جگہ پہ آنا تھا اور انہیں چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرنی تھی۔ تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی، آج سے کچھ میرے خیال میں 2.5-3 مہینے پہلے کی بات ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بس دیکھیں ان موضوعات کو ہمیں چھیڑنا نہیں چاہیے، ہمیں تاکہ یہ لوگ اور زیادہ مشہور نہ ہوں، کہ اگر چھپے ہوئے ہیں تو بس ان کے زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ان کے خلاف کام شروع کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ مشہور ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اور زیادہ ان کو سننا شروع کرتی ہے، اور ان کی باتیں جو ہوتی ہیں اس سے وہ اس طرف جائیں گے، مائل ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی ایتھیزم بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے، لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، بچے آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں۔ اور آج کل کا جو ایتھیزم ہے نا، بیسیکلی وہ کیا ہے کہ وہ اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ ایتھیزم کیوں پھیل رہا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایتھیزم میں کھلی آزادی ہے، بندہ جس طرح کی مرضی زندگی گزارنا چاہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، وہ جیسا مرضی کرنا چاہے ہے اپنی لائف کے اندر، تو وہ اس طرح سے وہ کر سکتا ہے۔ تو آج کل کی جو اٹریکشن ہے نا، وہ یہ چیز بڑی ہوئی ہے کہ بھائی مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی ہر انسان کو کیا کرنی چاہیے، کھلی آزادی ہونی چاہیے، وہ خود اپنے کیا کرے، رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کرے، وہ خود اپنے رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کرے، بس وہ کھلی آزادی ہونی چاہیے، جس طرح وہ چاہے وہ زندگی گزار لے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس پہ پابندیاں لگا لیتے ہو، تو جو پابندیاں لگاتے ہو تو وہ دین پہ کیا چلے گا؟ وہ تو دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ جناب اگر آپ پابندیاں لگائیں گے۔ ہمارے پاس دیندار طبقے والے حضرات بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب علی بہت یہ پابندیوں کی بات نہیں کرنی چاہیے، بس کھلی چھوٹ دے دو۔ دیکھو دنیا کا کوئی بھی نظام کھلی چھوٹ دینے پہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی قوانین بنائے جاتے ہیں، قوانین اسی تو بنائے جاتے ہیں۔ اگر قوانین کھلی چھوٹ ہوتی بھئی جس کا دل چاہے وہ اس میں کرے، تو ایک آدمی کیا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جی چوری جو ہے نا میرے نزدیک اچھی چیز ہے۔ کیوں چوری اچھی چیز ہے؟ کہ بھائی اس سے کیا ہوگا، پیسہ جو ہے نا یہ لوگوں کے اندر جائے گا، ایک بندے کے پاس امیر آدمی ہے، اس کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے جا کے چھین کے جو ہے نا اس کو میں کیا کروں گا، غریبوں میں بانٹ دوں گا، پھر جیسے رابن ہوڈ جو ہے، رابن ہوڈ تو ڈاکو جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ جی امیروں سے لوٹ کے کیا کرے گا، اس میں سے جا کے وہ جا کے اس میں سے بانٹ دے گا، تو رابن ہوڈ جو ہے، تو اب وہ پھر وہ بھی تو ٹھیک ہے، پھر جو امیروں کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے تو اس کو چھین کے پھر چھیننا شروع کر دیں گے۔ تو آزادی تو ہر جگہ کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ دے دے، کوئی نہ کوئی کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی پابندیاں ہونی چاہیے۔ اچھا پابندیوں کو کون اس کے لیے کون وہ طے کرے گا کہ کیا پابندیاں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ یہ ایک عقل کی بنیاد کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ بھئی عقل جس کو اچھا سمجھے ٹھیک ہے، اور عقل جس کو برا سمجھے وہ چیز۔ اچھا اب کس آدمی کی عقل اچھا سمجھے، کس آدمی کی وہ سمجھے، یہ بھی کوئی اس طریقے سے وہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی سوسائٹی اگر جس کو وہ کرے گی، تو سوسائٹی میں اس کا مطلب اگر برے لوگ ہیں سارے کے سارے، تو وہ ان کی عقل جس چیز کو جائز سمجھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون بن جانا چاہیے۔ تو آج کا جو ایتھیزم ہے اس میں تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں پہلے زمانے کے اندر اس کے اوپر ایک وہ کی جا سکتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک وغیرہ تھی، ان کی اس میں تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہ تو سمپل سے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب علی کلی آزادی ہونی چاہیے۔ یونیورسٹیز کے اندر بھی میں کچھ باتیں آج ایسی ہوں گی جو کہ میں کبھی کرتا نہیں ہوتا، لیکن اس وجہ سے ضروری اس وجہ سے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر حالات واقعی بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ لوگ وہ باتیں آ کے ڈسکس کرتے ہیں
جو کہ ہم کسی کو سامنے بول بھی نہیں سکتے ہیں، ہم بول بھی نہیں سکتے شرم کی وجہ سے کہ بھئی یہ معاشرے کے اندر اور لوگ اس چیز کو، لیکن آج کل کے ماں باپ کو ان حالات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد سے غافل ہیں نا، وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی اور اپنے بڑھاپے کے ساتھ بھی، کہ جن کو اپنی اولاد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی باہر ان کی یونیورسٹی لائف کیا ہے، ہاسٹل کی لائف کیا ہے۔ وائس اوکے، اوکے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہم کیا کریں؟ سب ہم لوگ، اور اسلام آباد کی بھی ایک یونیورسٹی ہے اور ایک مشہور یونیورسٹی ہے، وہ وہاں کا وارڈن تھا، اس کے لانس وغیرہ بھی بڑے بڑے ہیں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں باقاعدہ وہاں پر دیکھیے جی، اب دیکھیے وائس اوکے جی۔ تو ہم لوگوں کو باقاعدہ پکڑتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے، ہم ان کی شکایت کرتے ہیں، پھر بھی کیا کوئی ایکشن زیادہ نہیں ہوتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد پکڑیں گے، دوبارہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس میں سے کیا کہ فتویٰ ہم نے لکھا کہ جی اس طریقے سے وہ کرنا چاہیے، ان کو ایکشن پر لینا چاہیے اور سارا کچھ۔ میں ایک جو تھا اس میں سے جو ہے ایک یونیورسٹی وغیرہ کی وہاں سے وہ تھا، مجھ سے ایک امام صاحب نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے کہا کہ جی میں گزرتا ہوں اس یونیورسٹی کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، تو لڑکے لڑکیاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا بالکل علادہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں میں نے کسی بندے کو بھی کہا تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں بولنا نہیں چاہیے، تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا تمہارے خلاف ایکشن شروع ہو جائیں گے، تمہارے خلاف ایکشن شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھنے لگے، میں نے کہا بات تو یہی ہے کہ آج کل آپ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کریں گے، ان کو جا کے اگر آپ روکیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ بنا دیں، کیس بنا دیں۔ اگر انہوں نے آپ پہ کوئی کیس بنا دیا تو آپ اپنی صفائیاں کہاں دیتے پھرو گے کہ جناب جو ہے نا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آج کل تو بڑا ایک آسان سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روکنے والا ہے تو اس کو جا کے کیا کرنا شروع کر دو، تو اس کے اوپر جو ہے نا جو ہے نا کیسز بن جاتے ہیں۔ تو کہاں کہاں آپ صفائیاں اپنی دیتے پھرو گے؟ تو یونیورسٹیز کے اندر تو صورتحال یہ نہیں ہے۔ آپ جا کے ہاسٹلس کے اندر حالات دیکھیے، ہمارے یہاں پہ ہاسٹلس قریب قریب ہیں، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے ہاسٹلس، اور خاص طور پہ یہ جو پرائیویٹ ہاسٹلس ہوتے ہیں ان کا کوئی حالات نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صوبیدار صاحب ریٹائرڈ صوبیدار تھے، تو وہ مجھے لے کر گئے ایک جگہ مسجد بنانی تھی، تو اس کے لیے قبلے کے لیے کہ جی آپ چلیں میرے ساتھ، تو وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟
کہہ رہے ہیں جی ریٹائرڈ ہو گیا تھا تو میرا ایک دوست کا جو ہے نا ادھر لاہور میں ایک جگہ کا نام لینے لگے کہ جی اس جگہ کے اوپر ایک ہاسٹل تھا، تو میں وہاں پہ جو تھا نا اس نے مجھے کہا کہ بھائی انتظام دیکھو وارڈن کی طرح جو ہے نا جیسے اس میں سے، تو میں نے کیا کیا وہاں پر، میں وہاں پہ وارڈن تھا تو کہنے لگا مفتی صاحب میری عمر ہو گئی ہے 65 سال، 65 سال ہو چکی ہے میری عمر، میرے پاؤں قبر میں پہنچ چکے ہیں، اب میں اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے وہاں سے کیا کر دیا، اس اپنے دوست کو کہا کہ بھائی میں تمہارا ہاسٹل نہیں چلا سکتا ہوں، تم خود ہی چلاؤ تو چلاؤ، اب میرے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ جو ہے نا میں اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈالوں جا کے۔ میں اس کی بات کو سمجھ گیا تھا کہ جی کیا ہوا، میں نے اس پر کوئی زیادہ بات اس کے اوپر نہیں کی کہ اس میں، بس اسے اتنی مجھے کہا، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہم بتا نہیں سکتے کہ ان پرائیویٹ ہاسٹلوں کے اندر کیا گند ہے، کیا گند ہے۔ تو آج کے معاشرہ جو ہے نا، آج کا جو معاشرہ ہے وہ یہ معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی مجھے بس اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے بھی وہ رہی۔ کیوں؟ ہمارے ماں باپ نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ بچہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے اس کو فوراً پورا کر دو۔ یہ کچھ عرصے سے ایک چیز شروع ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بچے میں انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے نا بچے کے اندر وہ آ جائے گا، اس لیے بچہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے بس اس کو لے کے دینی ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ بڑا اس میں سے اس کے لیے بڑا نقصان کی بات ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو یہی کیا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ آج آپ اس کی خواہشات پوری کر سکتے ہو، کل کو اگر اس نے بڑی بڑی خواہشات کی اس وقت آپ کیا کرو گے؟ اور جب بچے کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ اپنی ان خواہشات کی خاطر پھر ہر طرح کے، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو جس طریقے سے بھی کچھ وہ ملے گا وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جیسا بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ رائٹ ہو چاہے وہ رانگ، کیونکہ آپ نے اس کی خواہشات کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنسز رکھے ہی نہیں تھے، اس کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بچے کو یہی چیز نہیں بتائی گئی تھی کہ دیکھو یہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی ہے، کیوں نہیں مل سکتی وہ بھی آپ کو کر، تو اس کو پتا ہو کہ میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں جو چیز مانگوں۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے اس کے اوپر، جی بچوں کے لیے جی موٹر سائیکل آ رہے ہیں جناب، اسپورٹس بائکس جو ہیں 45 45 لاکھ کی، 50 50 لاکھ کی، اچھے اچھے دیندار لوگ، دیندار لوگ وہ بھی کیا کرتے نہیں، بچے کی اگر ایک خواہش ہے تو اس کو ہم پورا کر رہے ہیں تو کون سی ایسی بات ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو مال اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں دے رہے ہیں وہ کل کو جائے گا، اور جب نہیں ملے گی اس کو پھر وہ کیا کرے گا، وہ آئس کے نشے کی طرف جائے گا اور غلط کاموں میں جائے گا۔ اور ہماری یونیورسٹیز اس وقت جو ہیں وہ کیا ہیں، صرف اور صرف پیسہ بنانے کا ایک جگہ بن چکی ہیں، ان کے ہاں مقصد تعلیم دینا کم ہے اور پیسہ بنانا زیادہ ہے۔ اگر یہ میری بات غلط ہو تو میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ کیا بات ہے کہ یونیورسٹیز وہ پروگرام زیادہ اس میں ہوتی ہیں جس کی جو ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، آج کی یونیورسٹی کی تعلیم کا مقصد، میں ادھر ہم سے گزرتے ہیں تو جو ہے میں نے خود کئی جگہوں کے اوپر دیکھا کہ جی وہ اپنے کالجز اور یونیورسٹیز والے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ڈگری کر لیں تو کم از کم آپ مہینے میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے، یعنی ایک
ICS फलां करके जो है ना, वो फलां होके जो है ना, अगर आप ये कर लेंगे तो आप इतना कमा सकते हैं, फलां चीज़ कर लेंगे। फिर जब उनसे बात की जाती है तो कहते हैं, इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ ऐन है, इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ ऐन है, हम तो इल्म देते हैं। भाई आपकी तालीम का मकसद ही सिर्फ़ क्या रह चुका है? सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना ही मकसद है। वो पैसा सिर्फ़ आपका सिर्फ़ मकसद क्या है? तो जहाँ पे स्टूडेंट को भी पता होता है कि मेरे उस्ताद की क्या है, उसको भी मकसद क्या है, वो देखता है, वो कहता है अच्छा सुबह फलाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, फिर इधर से उधर उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते हैं, फिर इधर से उधर पढ़ाते हैं, फिर इधर पढ़ाते हैं। सारा दिन तो क्या कर रहे होते हैं ये? तो इसका मतलब है कि ये क्या है, टीचर भी बता रहे होते हैं, देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने पीएचडी की है, अब मैं इतना पैसा जो है ना वो बना रहा हूँ। उसके ज़हन के अंदर एक ये चीज़ होती है कि भई मैं ये किस लिए पढ़ रहा हूँ? सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए जो है ना, मेरे पास पैसा हो। तो जहाँ तालीम का मकसद ही ये रह जाए कि पैसा जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही असल चीज़ है। या वो चीज़ हमारी लाइफ़ के अंदर कोई चेंजेस आ जाएँ, हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ वो हमें नहीं सिखाया जाता। तो ख्वाहिशात को कभी ना कभी आपने कंट्रोल करना होता है। वो अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी बड़ी खतरनाक है। और गुनाह की एक बात याद रखें, गुनाह ऐसी चीज़ है कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि मैं ये गुनाह एक मर्तबा कर लूँगा, तो मैं कल इससे बच जाऊँगा, ये आप भूल जाएँ। शैतान हमें धोखा ही ये देता है कि देखो आज तुम गुनाह कर लो, तुम्हारे जो गुनाह का तकाज़ा है ना, ये कम हो जाएगा इसकी वजह से कम हो जाएगा, तो कल फिर ना करना है। और लोग फिर उस गुनाह के अंदर जब पड़ जाते हैं, फिर वो आगे गुनाह में आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। अगर आप कह रहे हैं ना कि इतना गुनाह कर लो, इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारा शौक ही खत्म हो जाए, ये भी शैतान का धोखा होता है कि देखो तुम्हारा शौक खत्म हो जाए। वो क्या होगा, शौक एक नए रंग के अंदर आ जाएगा, फिर उससे नए रंग के अंदर आ जाएगा, फिर उससे नए रंग के अंदर आ जाएगा। वो शौक खत्म नहीं होता। वो उनकी क्या बन चुकी होती है, एक आदत बन चुकी होती है। और वो फिर हर एक नई से नई चीज़ के अंदर उसकी तलाश के अंदर निकलते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर आजकल नज़र ज़रूर रखें कि हमारा बच्चा किस टाइम पे जाता है, किस टाइम पे आता है, क्या कर रहा है, किन दोस्तों से मिलता है, इसकी सोच क्या है। क्योंकि जो आजकल के सेकुलर ज़हन आ चुके हैं, वो बच्चों के ज़हनों को ख़राब करते हैं। उनके ज़हन जब ख़राब हो जाएँगे, वो फिर समझते हैं कि जनाब हम क्या हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम जिस तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहें, हम उसको पूरा कर सकते हैं। एक ज़माने में शर्म-ओ-हया होती थी, तो लोग ज़रा इस चीज़ को थोड़ा-सा वो करते थे। अब इसके अंदर इसको तो बड़ी फ़ख्र से बताया जाता है कि जनाब क्या है, मेरे जी और लड़की है तो मेरे जी 2 जो है ना क्या हैं, उसमें से अगर वो नाम ना भी लें, लेकिन वो बाज़ दफ़ा ऐसे भी नाम ले देंगे कि 2 बॉयफ्रेंड्स हैं और फलाँ हैं,
اس طریقے سے وہ بول بھی رہے ہوں گے، تو کیا ہوا اگر دوست ہمارے گھر میں آ بھی گیا، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اور ماں باپ بھی بڑی اس کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس میں کیا حرج کی کیا بات، حرج کی ابھی اگر آپ کو بات نظر نہیں آ رہی تو پھر وہی جب حالات ہوں گے جو پاکستان سے باہر ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر حرج کی کیا بات ہوتی ہے۔ جو دوستیاں بن چکی ہوتی ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی ٹیلی فونوں کے اوپر یونیورسٹیز کے اندر، بعض یونیورسٹیز میں باقاعدہ وہ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کا جو گروپ بنے گا وہ ایسا نہیں بنے گا کہ جناب خالی لڑکیاں ہوں یا خالی لڑکے ہوں، اس گروپ کے اندر مکس وہ ہوگی، اس میں سے لڑکے بھی ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گی، یہ باقاعدہ وہ دی جاتی ہے، وہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں جی اچھا اس کا طریقہ کیا بتاتے ہیں، دیکھو کچھ جب آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہو تو اس میں کچھ کام باہر کے بھی ہوتے ہیں، وہ لڑکیاں نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے آپ نے اپنے ساتھ کیا رکھنے ہیں، ایک دو لڑکے بھی پروجیکٹ کے اندر رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس سے لڑکوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم خالی لڑکے لڑکے نہیں پروجیکٹ کرو گے، تمہارے ساتھ کیا ہونی چاہیے، لڑکیاں بھی ہونی چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تم نے جا کے پریکٹیکل لائف میں جب جاؤ گے تمہارے ساتھ خواتین جو کام کریں گی تمہیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور اس کو بڑے اس کے ساتھ بتایا جاتا ہے اور اس کی ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں، بھائی آپ کی دلیلوں کہتے ہیں جتنا تم فاصلے رکھو گے نا تمہارا ذہن اتنا گندا ہوگا، تمہارا جو ہے نا یہ تو گندی ذہنیت ہوتی ہے کہ غلط نہ سوچیں وہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے نا جو اچھی اچھی ذہنیت والی جو چیزیں تھیں، تو پھر آپ ہمیں ذرا اپنی ایلیٹ یونیورسٹیز کے حالات ذرا بتا تو دیجیے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو کیا رہا ہے، ایلیٹ یونیورسٹیز کے حالات تو بتا دیجیے، ہمیں نہیں پتا جیسے کہ کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ۔ مدارس کو بدنام کرنے کے لیے تو کیا کیا جاتا ہے، بڑی وہ کی جاتی ہے جی مدرسوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا، تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے جو ہے نا ان سے متاثر ہوتے ہیں، یار واقعی یار مدارس کے اندر تو یہ ہوتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہا، میں نے کہا آپ صرف مدارس کے کیوں نام لیتے ہیں، آپ بورڈنگ ہاؤسز کے کیوں نہیں نام لیتے ہیں، آپ کے ایلیٹ اسکولس کے جو بورڈنگ ہاؤسز ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں وہ بندے آپ کو دکھا دوں گا جو ہمیں بتاتے رہے کہ جی ہم جب اسکولز میں پڑھتے تھے ساتویں آٹھویں کے اندر اور اس وقت سے لے کے جب تک ایف ایس سی تک وہاں پہ کیا کچھ کام ہمارے ساتھ کیا کچھ کام ہوتے رہے، میں نے کہا وہ میں دکھا دوں آپ کو بندے، آپ کسی اسکول کا نام لیں، میں آپ کو بندہ جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں جی جو آ کے ہمیں بتاتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے، آپ کسی بڑے اسکول کا نام سن لیں، لاہور کے اندر ایک بہت مشہور اسکول ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کبھی اس کا نام نہیں سنیں گے کہ جناب کبھی وہاں پہ کوئی ایسا کام ہوتا ہو، آپ کیڈٹ کالج کے کبھی نام نہیں سنیں گے، نہیں ہمارے یہاں بڑی چیک اینڈ بیلنسز ہیں، ہمارے یہاں بڑی سختی ہے، ہم لوگ بڑے وہ کرتے ہیں، اچھا جی مدارس میں تو کوئی وہ نہیں ہوتا جی، مدارس میں تو کھلی چھٹی کے جیسے، سے اس میں سے آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم انکار نہیں کرتے ہیں ہوں گے مدرسوں کے اندر بھی جو ہے نا اس میں سے ہو سکتا، لیکن آپ یہ کہنا کہ جی مدارس میں تو غلط کام ہوتے ہیں،
اسکول کالجز تو جیسے کہ بڑے بہترین جگہ ہیں یونیورسٹیز کے اندر سے۔ میں اپنے زمانے کا آپ کو میں بتاؤں نا، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ بھی بعض لڑکے مشہور ہوتے تھے، بعض لڑکے مشہور ہوتے تھے جن کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی کون سا لڑکا خراب لڑکا ہے۔ وہاں پہ پتا ہوتا تھا کہ جی فلاں فلاں بندے جو ہیں نا اس میں سے۔ ان کے نام کبھی نہیں لیں گے، اور ماں باپ سے اگر آپ بات کریں نہیں نہیں، ہمارے بچے تو بالکل وہ ہیں۔ بچوں کی شادیوں کی بات کی جائے کہ جی بچوں کی شادیاں جلدی کر دیجیے، نہیں نہیں نہیں، ہمارے بچے تو بہت زبردست قسم کے بچے ہیں، ان کے لیے تو جو ہے نا یہ اس میں سے۔ اور آج کا بچہ اگر ماں باپ سے شادی کی بات کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو انتہائی بے شرم بچہ ہے، جو یہ کہہ دے کہ بھائی آپ میری شادی کروا دیں۔ کہتے تم اتنے بے شرم ہو گئے ہو کہ تم اپنی شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہی ایک ماں باپ دو تین اس میں سے وہی تو انہوں نے کہا کہ جی بچے کیوں آج کل یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے ماں باپ سے کبھی اس طرح کی بات تک نہیں کی تھی، وہ ہم سے بات بھی کرتے تھے تو ہم شرما جاتے تھے، ہم مرد ہونے کے باوجود شرما جایا کرتے تھے، عورتیں تو اور زیادہ شرماتی ہیں۔ تو میں نے کہا، میں نے ایک دو کو سمجھایا، میں نے کہا مجھے اگر بھوک لگی ہوئی ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کسی کو کہنا چاہیے کہ جی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، آپ کہیں گے تو تب کیا ہوگا، آپ کو کھانے کے لیے وہ کیا جائے گا۔ بھوک لگی گی تو ظاہری بات ہے، بھوک تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں اس میں سے۔ میں نے کہا بھوک ایک کیا ہے، ایک دیکھیں ایک فزیکلی انسان کے اندر ایک نیچرل فینامنا ہے یہ، انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ نیچرل چیزیں رکھی ہیں، ایک انسان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یہی تو انسانیت کا کمال ہے، یہی تو انسانیت کا کمال ہے کہ انسان فرشتوں سے کیوں اونچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جذبات رکھے ہیں، وہ ان جذبات کو کنٹرول کرے گا۔ اور اسلام نے جذبات کو دبایا نہیں ہے، اس نے جذبات کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ بالکل ختم کر دو جناب علی، تم شادی نہ کرو، عیسائیت کے اندر جیسے ننس ہیں تو تم شادی نہیں کرو گے، تم اگر ہندو مت کے اندر ہندو مذہب کے اندر چلے گئے ہو، تم فلاں وہ ان کے وہ بن گئے ہو تو تم یہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اسلام نے یہ چیز نہیں سکھائی، اسلام نے کہا کہ بھائی تم اپنی جائز موقعوں کے اوپر اپنی خواہشات کو پورا کرو اور ناجائز جگہوں سے بچو۔ تو اگر ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ میری شادی کروا دیں، مجھے گناہوں سے بچنا مشکل لگتا ہے، تو ماں باپ اس کے کیا ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے، کہیں گے یہ دیکھو۔ اور اتنی ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ جب تک آپ کے پاس 40-50 لاکھ روپیہ نہیں ہوگا تب تک آپ شادی نہیں کر سکتے۔ 40-50 لاکھ روپیہ ہوگا کیونکہ آپ نے لوگوں کو کھانے کھلانے ہیں، آپ نے عیاشیاں کروانی ہیں، آپ نے ناک اپنی جو ہے نا کہ ناک کٹ جاتی ہے کیونکہ اگر آپ نے شادی جو ہے وہ سادگی سے کر لی تو ناک کٹ جائے گی، اس وجہ سے کیا ہوگا، شادی کے لیے تو پھر پیسہ تو ہونا چاہیے۔ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ایک یونیورسٹی کے اندر وہ ہیں، ایک لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے، تو وہاں پہ ان کے جو آئی ٹی کے انچارج اور سارا ان کے کیمراز وغیرہ کے جو انچارج ہیں تو وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ استاد جی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم کیمراز کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ہم آج کل کیمراز کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، اور اگر ہم جا کے پکڑ لیں ان کو، جا کے ہم ان کو وارننگ بھی دے دیں
تو وہ ایسے جیسے کہ جوں رینگتی ہے، کہتے ہیں جوں رینگ کے جو ہے نا وہ کان کے اوپر جوں رینگتی نہیں ان کی اس پہ سے ہوتی کہ جوں، خیر ہے کوئی بات، وہ اس کو ایسے نارمل ایک رو لیتے ہیں، وہ اس کو ایک وہ نارمل لیتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، ہمارے جو اگر ہماری اپنی ذات کے ساتھ زندگی وہ ہے، تو دیکھو بچوں، بات یہ ہے کہ ان خواہشات کی کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے نا کہ میں یہ گناہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، کل سے میں رک جاؤں گا۔ آپ کبھی بھی کل جو آج گناہ آپ نہیں چھوڑ رہے، یاد رکھیے گا کل آپ کے لیے چھوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ کل آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا جو آج آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ ماں باپ ہیں تو بچوں کے بارے میں ضرور سوچا کریں کہ بھائی ان کی ہم کتنی جلد سے جلد شادیاں کر کے ان کو ان کے لیے اپنے اس میں سے، کیونکہ آج کل کے گناہ کیا ہیں زیادہ تر، جو آج کی نوجوان نسل کے گناہ ہیں وہ ان کے شہوانی گناہ ہیں۔ اکثریت نوجوانوں کی یہی وہ ہے، لڑکے کیا لڑکیاں کیا، اکثریت نوجوان نسل کا۔ آپ کہو کہ جناب وہ کوئی وہ کر رہے ہوں گے جا کے، کوئی چوری ڈاکے کر رہے ہوں گے، وہ اتنے نہیں ہوں گے چوری ڈاکے جو ہیں، کیونکہ وہ ان کی ایک ایج ہوتی ہے، اور اس ایج کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جس طریقے سے بھی چاہیں، اور یہ آج کل کی یہ جو اس طرح کی تنظیمیں آ گئی ہیں، انہوں نے اور ان کے ذہنوں میں وہ ڈال دیا کہ بھئی تمہارا جدھر دل کرے تم اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہو، اور تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، تمہاری جدھر دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ آپ نے ایک تہیا کرنا ہوگا اپنے ساتھ کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے روکنا ہے کس طریقے سے آپ کیسے روکیں گے آج کے بچے کو؟ آپ کیا کیا اس کے اوپر آپ پابندیاں لگا کے آپ اس کو گھر میں بھی کسی جگہ بٹھا لیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو وہ موبائل پکڑا دیتے ہیں جو اس آج کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو وہ چیزیں معلوم ہیں، جو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں پہ لاہور کے اندر ایک اسکول ہے، بہت بڑا مشہور اسکول ہے، تو ان کے بارے میں ایک اینکر نے جو ایک پروگرام کر دیا تھا کہ ان کے یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اسلامیات کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، سائنس کے اندر، تو میں نے میرے پاس ہی وہ آئیں بکس وغیرہ ان کی، اس کو ریویو کرنا تھا، اس کے اوپر دیکھنا تھا کہ جی یہ کیا کیا پڑھائی جا رہی ہیں، اور بڑا ایک مسئلہ بن گیا تھا ایک وقت جو ہے۔ تو میں نے جو تھی اسلامیات میں بھی بہت سی غلطیاں جو ہیں اس میں سے ان کی ایک بک تھی، اس کے اندر جی وہ پولیگیمی کے اوپر بھی وہ دیے ہوئے اور فلاں، اور وہ بھی بہت سی غلط باتیں میں نے ساری اس کو نوٹ کرتا گیا کہ بھئی کیا کیا اس ان کی کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں شاید چھٹی یا ساتویں کی سائنس کی بک تھی، چھٹی یا ساتویں کی سائنس کی بک تھی، چھٹی تھی یا ساتویں، مجھے بھول گیا ہوں، اس لیے مجھے اب یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 7 8 سال 9 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو جب میں نے سائنس کی ان کا ریپروڈکشن کا جو وہ تھا چیپٹر جو تھا، جس کے اوپر بڑے اعتراضات بھی تھے، اور ان کو پڑھانے والی بھی کہ کو ایجوکیشن میں وہ پڑھتے ہیں، اور جس میں سے پڑھانے والی بھی فیمیل ٹیچر جو ہے، جب میں نے اس چیپٹر کو پڑھا
تو مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا کہ میں نے زولوجی کے اندر بھی سیکنڈ ایئر کے اندر بھی وہ باتیں نہیں پڑھی ہوئی تھی، زولوجی کے اندر بھی، کہ اس کے بعد کیا ہے آپ میڈیکل کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، زولوجی کے بھی اس میں سے جو ایک چھٹی کے بچے کو جو کچھ بتایا، چھٹی کے بچے کا کیا مطلب ہے کہ 11 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، ان میں سے بہت سے ایسے لڑکے لڑکیاں ہوں گے جو بالغ بھی نہیں ہوں گے، ان کو جو باتیں پڑھائی جا رہی تھیں، اچھا جب میں نے یہ کیا، میں نے ظاہری بات ہے اوپر وہ کرنا تھا، رپورٹ کرنی تھی کہ بھئی اس میں یہ کیے جا رہے ہیں، مجھے الفاظ نہیں آ رہے تھے کہ میں اردو کے اندر کن الفاظ کے ذریعے سے اس کو بیان کروں کہ جو اس کتاب میں لکھا گیا ہے، لیکن میں نے بھی پھر کر کے جو ہے نا، میں نے کہا بھئی لکھنا تو پڑے گا، اب لکھا میں نے، تو جب میں نے بتایا اور لکھا ہوا جو ہے، میں یہاں پہ یعنی ایون علماء کے سامنے میں خود نہیں اس کو پڑھ سکتا تھا، میں نے ریٹن کے اندر دیا کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے نا وہ پڑھائی جا رہی ہیں اور اس کو اب کیا کیسے ہم وہ کرنا ہے، تو میں خود بھی میں نہیں پڑھ سکتا، میں گیا بھی نہیں اس کے اندر، میں خود نہیں گیا پڑھنے کے لیے کہ مجھے کہیں گے چلو تم پڑھ دو، تو جب وہ پڑھی گئیں تو سب حیران کہ بھئی یہ باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور فیمیل ٹیچر جو ہے وہ 11 سال کے لڑکے اور لڑکیوں کو کیا چیز وہ ریپروڈکشن کے اندر وہ کیا چیزیں پڑھا رہے ہوں گے، ایک تو ہوتا ہے کہ ریپروڈکشن پروسیس کیا ہے، کہ ہوتا کیا ہے، ساری وہ تو بات کی چیزیں ہیں، اس سے پہلے جو کچھ وہ ہیں وہ آپ کیا ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں، اس کا نام کیا رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو ہم سیکس ایجوکیشن بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی یہ ایج ہوتی ہے پیوبرٹی کی، ان کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے، ورنہ بچے بڑے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ بڑے اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ صورتحال کہ ہم کدھر جانا کیا چاہ رہے ہیں، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک اب یہ باتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ ہم اس کو کوئی اس میں سے نہیں وہ کرتے، اس کو ہم کوئی سمجھتے ہی نہیں، آج کا بچہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کرتا ہے، یا جو اس میں سے وہ ہوگا اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، یا وہ جو کہ ایک میاں بیوی شاید آپس میں اس طریقے سے نہ بات کر سکیں جس طریقے سے وہ آج کا بچہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے، یا ایک آج کی لڑکی جو ہوتی ہے، تو کب تک آنکھیں بند رکھیں گے، یا تو یہ ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، چپ کریں، بھائی ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے چلنے دو بس معاشرے کے اندر، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارے بچوں کے بھئی ان کا چلتا کیا ہے آخر، یہ کیا آپس میں ڈسکشن کیا ہوتی ہے ان کی، یہ کیا کرتے کیا ہیں، یہ موبائل یوز کرتے ہیں کیا، ان کی وہ کیا ہے، کیا موبائل کیسے یوز کرتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا چھپ کے بیٹھے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھپ کے، میں اب مجھے اس چیز پہ وہ ہوتا ہے بدگمانی تو انسان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے اب میں کیا کتنی خوش گمانی کروں کسی انسان سے کہ بھئی وہ چھپ کے بیٹھ کے کیا دیکھ رہا ہے، میں نے کرکٹ کا میچ دیکھا، اچھا ٹھیک ہے جی بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوا، ایسے آنکھوں کے قریب کر کے جو ہے نا، تو لوگ اس میں سے یہ میں آپ کو
अच्छा, मैंने कई बड़े लोगों को भी देखा, वो भी इस तरीके से। तो एक जो है ना, वो ये तो मैंने खुद सुना कि जी एक बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि जी, कहते हैं कि मुझे एक बच्ची ने खत लिखा। कराची में एक बुज़ुर्ग हैं, तो वो बड़ा मोबाइल के ऊपर बड़ा रगड़ा लगाते हैं और सारा कुछ। तो हमारे जामिया अशरफिया भी आते रहते हैं, तो मोबाइल्स वगैरह के ऊपर जो है, तो कहने लगे कि जी, कि मुझे एक बच्ची ने खत लिखा और कहा कि मेरे वालिद साहब की उम्र 65 साल हो चुकी है। मैंने एक दफ़ा उनका मोबाइल चेक कर लिया, वालिद साहब का। जब मैंने वालिद साहब का मोबाइल चेक कर लिया, तो मुझे अपने वालिद साहब से नफ़रत हो गई है। मुझे अपने वालिद साहब से नफ़रत हो गई है, क्योंकि मैंने मोबाइल एक दफ़ा चेक कर। मेरे एक स्टूडेंट है, तो सिविल सर्विसेज़ के अंदर रहे हैं, तो काफ़ी जगहों के ऊपर वो उसमें से, तो मुझे कहने लगे, उस्ताद जी, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो चीज़ें शेयर होती हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, तो मैं आपको वो नहीं बता सकता हूँ। सिविल सर्विसेज़ वालों का व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो रिटायर्ड बैठे हुए हैं, बाबे-बाबे जो हैं। तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर आँखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें आँखें खोलनी चाहिए। और हमें इस चीज़ को बिल्कुल इसको एक फैक्ट के तौर पे लेना चाहिए कि इस वक़्त हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या कोई और, अगर आप कहते हैं मदरसे भी कह लो, अगर आपको इतना ही वो है, तो हर जगह के ऊपर क्या है, हम सारे अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो चुके हैं कि बस जो हमारे दिल में कोई ख्वाहिश आएगी, हमने उसको पूरा करना है, चाहे जायज़ है, चाहे नाजायज़। और अगर इस तरीके से अगर इस खुली छूट दी गई, आप सोचेंगे कि मुआशरे का बनेगा क्या? नहीं तो अब वही चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि बाहर की दुनिया के अंदर, कि भई देखो, अगर तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई गलत काम करते हो, तो ये तुमने बड़ी ज़्यादती की है। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी अपनी बीवी भी क्यों ना हो, तो ये तो क्या है, ये तो बड़ी ज़्यादती की है तुमने। और अगर कोई बाहर की वो है, कोई भी वो है, कॉन्सेंट हो आपस में, कॉन्सेंट हो, हाँ, छुप के करो, खुलम किसी पार्क्स वगैरह में बैठ के कुछ ना करो, कॉन्सेंट के साथ करो, जिस जगह पे भी करके करो, तो उसको कोई आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि भई दोनों क्या हो चुके हैं, ऐज वाइज़ जो है ना, 18 इयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, तो कंसेंट थी। यही हो रहा है कि अब हमारे लिए चीज़ें क्या होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अब हम इसको नॉर्मल समझते हैं बातों को, कि नॉर्मल ये कौन-कौन सी बातें हैं भई, ये तो नॉर्मल बातें हैं। इसलिए अपने उसमें से अपने आप को कंट्रोल करना, अपने बच्चों को हुदूद बतानी चाहिए कि देखो, ये हुदूद हैं, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये हुदूद हैं, इससे आप आगे नहीं जा सकते। इससे अगर आपने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, फिर हम जो हर चीज़ बच्चों के हाथों में पकड़ा के जी दे देते हैं कि जनाब जो मर्ज़ी वो देखना चाहें। आप एक बच्चे को वो दे देंगे, जो वो क्या कर रहे होंगे? छोटे-छोटे बच्चे जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को, और उनको अब जो-जो बातें पता चल रही हैं, हम लोग जो थे, हमारे ज़माने के अंदर हम जो थे वो 14-14, 15-15 साल के भी हुए थे, तब भी हमें पता नहीं थी वो बातें। जो आज के जो है ना 6-7 साल के बच्चे को पता है जो बात।
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب جو ہیں، اور اور ہر بندہ بچ سکتا ہے گناہ سے، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی نہ کسی موقع کے اوپر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول ہاتھ لگانی پڑتی ہے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، بس اس سے میں نے آگے نہیں بڑھنا۔ کبھی نہ کبھی آپ نے کنٹرول، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دس از دا لاسٹ ٹائم، تو وہ لاسٹ ٹائم کبھی نہیں آئے گا، وہ لاسٹ ٹائم کبھی نہیں آئے گا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ جو کل گزرا تھا وہ لاسٹ ٹائم تھا، بس وہ لاسٹ ٹائم تھا۔ جو آج یہ کہو گے نا کہ نہیں ابھی میں گناہ کرنے سے پہلے جب سوچو گے نا کہ بھئی بس ایک دفعہ میں گناہ کر لوں کوئی، اور یہ لاسٹ ٹائم ہوگی، اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جیسے غیبت ہے، کوئی اور گناہ ہے، جو چیز آپ کہتے ہو جناب جو ہو چکی تھی بس وہ لاسٹ وہ تھا، یا ایسے ہی کوئی انسان کے شہوانی گناہ ہیں، وہ جو ہو چکا وہ کیا تھے، وہ لاسٹ وہ تھے۔ اب جو ہے نا یہ کہنا کہ دس از دا لاسٹ ٹائم اور اس کے بعد میں رکوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شیطان دھوکا دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ بھئی دیکھ، اگر تو نے اپنی اس خواہش کو پورا نہ کیا ابھی، اور تو نے اگر اس طرح نہ کیا تو تیرے اندر ہی رہے گی، تو تجھے بار بار کیا کرنا پڑے گا، بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے ایک دفعہ کھل کے گناہ کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے نا تمہارے لیے بچنا، تمہارا دل کا شوق ختم ہو جائے گا، تو پھر بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو بھائی وہ ابھی ختم ہوا نا، پھر ایک دن بعد، دو دن بعد، 5 دن بعد دوبارہ اگر اٹھ گیا تو پھر کیسے کرو گے؟ تو آج کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، خاص طور پہ بد نظری کرنا یا اور اپنی ناجائز خواہشات کو روکنا بہت ضروری ہے۔ جو نہیں روکے گا وہ کیا ہوگا، وہ اس کے اندر سے وہ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر کتنی، دنیا کی انڈسٹری جو ہے وہ کن چیزوں پہ چلتی ہے۔ آج آپ مارکیٹنگ کو دیکھ لیں، اشتہار بازیوں کو دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ جناب ہم نے کیا کس طریقے سے کسی چیز کو بیچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو ہے نا دین پر پورا پورا چلیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔